بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ اس عہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ یہ بادشاہت کو چھوڑ دے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جب بادشاہ کا 1 سال دورہ حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی زندگی کے باقی دن گزار سکے۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر باد کہہ سکے اور بہت ہی افسوسناک لمحات ہوتے تھے۔ پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا۔ ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تخت کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی تلاش تھی، لہٰذا وہ لوگ اس نوجوان شخص کو اپنے ملک لے آئے اور اس سے 1 سال کی حکومت کی درخواست کرنے لگے۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا۔ لوگوں کے کہنے پر کہ وہ 1 سال کا بادشاہ بننے پر راضی ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو اپنی بادشاہت کے تمام اصول سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال کے بعد وہ ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے وہ جگہ دکھائیے جہاں تمام بادشاہوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کو وہ اس جزیرے پر لے گئے جہاں مکمل طور پر ایک جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ جزیرے کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا اندر گیا اور وہاں تمام بادشاہوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا بہت جلد ہی اس کا بھی یہی حال ہونے والا ہے اور جنگلی جانور اس کو چیر پاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس آ کر بادشاہ نے مزدوروں کو اکٹھا کیا، ان سب کو جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا اس جنگل کو 1 ماہ کے لیے مکمل طور پر صاف کر دیں، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیں اور سب فالتو درخت کاٹ دیے جائیں اور ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرنے اور کام کی نگرانی کے لیے آتا جاتا رہا کروں گا۔ تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور سب فالتو درخت کو کاٹ دیا گیا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں اور اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور بھی جزیرے پر منتقل کرتا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا اس جزیرے پر ایک شاندار گھر تعمیر کیا جائے۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ کپڑے پہنتا اور اپنی ذات پر کم خرچ کرتا۔ بالآخر بادشاہت کا 1 سال مکمل ہو گیا۔ حسب روایات وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ رعایا کو خیر باد کہہ سکے۔ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت خوش تھا۔ لوگوں نے پوچھا، اس موقع پر تمام بادشاہ روتے ہیں لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا، جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے عمل تیار کر رہا تھا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیامگاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت آرام اور سکون سے گزار سکتا ہوں۔